بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، میں ماہ فروری تقریر کرن تو چھٹی لئی ہوئی سی، ایک مہینے بعد حساب کیتا تے آج 29 دن ہو گئے سمجھا اسلام میں یا مہینہ 29 دا ہوندہ ہے یا پھر 30 دا ہوندہ ہے۔ اٹھائیاں دا مہینہ ہے ہندوستان ہی تے ہوندہ ہے، اسلام اچ کوئی بہرحال ایک مہینے بعد تقریر دا موقع مل رہے ہیں، دعا کرو اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جو کچھ حضرت قاری صاحب نے تن دسیا ہے والد محترم اللہ قبر نو جنت باغیچہ بنا دے، خواہشی چاہت سے مولانا محمد شفیع صاحب اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ۔ تو انہاں دی خواہش انہاں دی زندگی حاضری نہ ہو سکے، تو آج جو کچھ انہاں منوں فرمایا تقاضا سی اس بات کا کہ میں ضرور حاضری دیندہ، اگرچہ محترم بھائی عباس صاحب یقین نہیں سی وہ جا پہنچے سرگوتے لین واسطے،
جدوں پہنچے تو پھر میں تھوڑا جہا اور نخرہ کیتا ہے، میں تو نہیں آندا۔ بہرحال حاضری تیسی اللہ دے ہاں اور انشاءاللہ آنا بھی سی۔ پھر میری انشاءاللہ کل تو چھٹیاں شروع ہو گیا۔ چند گزارشات توجہ فرمائی۔ جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس سے روشن ہر مسلمان لی لازم ہے کہ عقیدہ توحید نو پڑھے، اس نو سمجھے۔ توحید دا علم فرض ہے، اس تو بغیر جڑا شخص مر گیا اس دے واسطے جنت حرام ہے۔ جڑا شخص عقیدہ توحید نو سمجھے بغیر دنیا تو چلا گیا۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، پڑھیے جانیے لا الہ الا اللہ، اللہ دی ذات و صفات و اسماء و سمجھنا، اس کا علم، اس کی معرفت، اس کی پہچان۔ جس انسان و دنیا چ نہیں وہ انسان سوچے وہ پیدا کس واسطے ہویا ہے جڑا اپنے خالق نو بھی نہیں پہچانے۔ جڑا شخص شرک تے ہوئے وہ ساری زندگی اللہ دی معرفت تو محروم رہے، اور شرک کرنے والے شخص لی یہ بھی بد نصیبی ہے کہ وہ اللہ دی مخلوق نو بھی سمجھن تو دور رہے، کہ وہ شرک تاں کردا ہے کہ رب نو نہیں جاندا، اور مخلوق نو اس واسطے نہیں سمجھدا کہ جو انہوں نے وہ سمجھ رہا ہوندا ہے وہ انہوں دی شان نہیں ہوتی۔ ہر پاسے ہوئی محروم رہندا ہے ہر سعادت تو جڑا شخص شرک اندر زندگی بسر کرے۔ شرک کرنا سب تو بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم۔ حالت شرک اندر فوت ہو جائے تو جنت حرام ہو جائے۔ جس شخص نو عقیدہ توحید فہم نہیں اور شرک اور بدعات و خرافات زندگی بسر کر رہے، ایسا شخص یاد رکھے قیامت والے دن محبوب کی شفاعت نصیب نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا میری شفاعت دا اس شخص نو فائدہ پہنچے گا جس نے میری امت وچوں شرک نہیں کیتا ہوئے۔ شرک کرنے والا شخص جنازے اندر آنے والے لوگاں دی شفاعت دی سعادت تو سفارش تو جنازے دی قبولیت تو محروم رہے۔ 1 کروڑ لوگ جنازے جا کے کھڑے ہو کے دعائے مغفرت کرن تے اللہ قبول ہی نہیں کردا چے مرنے والا حالت شرکی مر جائے۔ شرک کرنے والا شخص کسی صورت جہنم کے باہر نہیں آئے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ شخص جو حالت شرک کی مر۔ شرک نو سمجھنا فرض ہے اور توحید نو جاننا بھی فرض، تاکہ شرک تو بچ سکے اور عقیدہ توحید کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے۔ بڑے باریک انداز شرک بندے دے عقیدے
قول اچ عمل اچ داخل ہو جائے. جدو شرک اتنا برا ہے تو پھر غور کیجئے کہ شرک ہے کیا؟ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات وحدہ لا شریک، نہ او دی ذات کوئی شریک ہے نہ ہی او دی کوئی صفات ہی شریک. اس دی ذات و صفات مخلوق دے وچوں کسے نو شریک سمجھنا اور او صفات اور او شان دینا جو اللہ دی ہے ہی شرک. اللہ دی ساری مخلوق تو اعلیٰ افضل کون نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جدو آپ اللہ دے رسول نے اور رب دے شریک نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے جڑا رب دی صفات شریک ہوئے؟ جے کوئی شریک ہوندہ یا او کسی نو اپنے اختیارات تفویض کرتا تو سب تو پہلے اختیارات کس نو مل دے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو. جڑے اختیارات، جڑی شان، جڑا مقام، جڑا اختیار اللہ نے اپنے سارے تو افضل ترین شخصیت اور محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں بخشیا، پھر اللہ دی مخلوق وچوں او شان، او مقام، او اختیار کسی اور کل ہو سکتا نہیں ہو سکتا. آپ تے بارے ہر شخص جوڑا اسلامی داخل ہے اس دے بارے لازم ہے کہ وہ پڑھ کے داخل ہوئے کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسول. کہ جس اسلام میں داخل ہو رہا میں اس بات دی گواہی دینا کہ اس اسلامی سب تو افضل محمد مصطفیٰ نے اور اللہ دے بندے اور اللہ دے رسول. جدو آپ نے رسول سمجھ کے اسلامی داخل ہوئے اور کون ہے جڑا مخلوق بھی ہوئے اور داتا ہوئے، مخلوق ہوئے اور غوث ہوئے، مخلوق ہوئے اور غریب نواز ہوئے، مخلوق ہوئے اور گنج بخش ہوئے، مخلوق ہوئے اور مشکل کشا ہوئے، مخلوق ہوئے تے حاجت روا ہوئے. اے نہیں ہو سکتا. اگر مخلوق جو کوئی ہوندہ تو کون ہوندے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک نو پڑھی، قرآن پاک نبی علیہ السلام دی شان، مقام، صفات، اسماء موجود ان سارا اس شان نو، اس مقام نو پڑھی. ہر وہ صفت، ہر وہ نام پاک جڑا قرآن احادیث موجود اس نو پڑھ کے سمجھو تو تمہیں بات بالکل واضح ہوئے گی کہ اللہ دی ذات کوئی شریک نہیں. قرآن پاک نے نفی نبی علیہ السلام تو شروع فرمائی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، حیثیت میں اس امت کے سامنے جس انداز پیش کرنا سی وہ نہیں کیتا. دیکھو ہر انسان دے گھر ماں ہوندی، بیوی ہوندی، بیٹی ہوندی ہے، بہن ہوندی. اکثر اغلب رشتے گھر موجود ہوندے. جنس دے لحاظ نال یہ چاروں عورتاں، ماں ایک عورت، بہن بھی، بیٹی، بیوی، ساریاں عورتاں ہی جنس عورتاں لیکن شان برابر اک انسان کی کوئی ہوندی ہے ویکھن واسطے. جدوں ویندا ہے نا انسان نظر ایک ہی، لیکن ماں سامنے آوے اسے نظر اور ہی انداز ہوتا. ماں چہرے تو ہٹے آگے بہن نظر آئے تو اسی نظر اور انداز ہوتا. بیٹی نظر آئے، بہن نظر آئے، پھر بیوی نظر آئے تو انداز اور.
جے بندہ کبھے چاروں ہی عورتاں نے چون برابر دے درجے رکھنا یا چون بریک نظر نال ویکھنا ہے تے بندے دا گھر تے غیرت محفوظ نہیں رہ سکتے. گھر دے رشتے ہی فرق سمجھے ہو تو اسلام میں کوئی فرق نہیں. تھوڑے ایمان دے عقیدے کوئی پہچان کوئی معرفت نہیں. تھوڑی مرضی ہے رب نو بھی داتا اور کئی جاؤ مشکل کشا کئی جاؤ تے اس دی مخلوق نو بھی کئی جاؤ. قرآن پڑھی یا حدیث مطالعہ کیچ. اللہ دی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں. یا اسنو عام فام انداز سمجھن لی اللہ دی ذات اور پیغمبر دی ذات ایک نہیں. جدو پیغمبر اللہ دی ذات شریک نہیں تو بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ جے کوئی شریک ہوندہ تے کون ہوندے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ رب دے شریک نہیں. رب دی ذات ہو رہے مصطفیٰ دی ذات ہو رہے. لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ حال الحدیث دے اندر عقیدت محبت نہیں سنی. عقیدت اہل حدیث دی دعوت پیغام سنیے. اللہ اور دے رسول دی ذات ایک نہیں. یہ ساڑھا عقیدہ ہے ساڑھا ایمان ہے دعوت منج اساس بنیاد ہے. لیکن ساڑھی عقیدت محبت ہے کہ اللہ اور دے رسول دی بات ایک ذات ایک نہیں. بات ایک جڑا اللہ اور دے رسول دی ذات کو ایک سمجھے وہ مسلمان نہیں. جڑا اللہ اور دے رسول دی بات ہی فرق کرے بولو بھی مسلمان نہیں. کیویں ہو سکتا ہے؟ عیسائیوں نے کیا سی نا محبت ہی پیار کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے اللہ دا جز ہے اللہ دا حصہ ہے. آج کل سوشل میڈیا دی کلپ ایک چلتا ہے عیسائی خاتون دا پادری ہے وہ آندھی ہے ساڑھے بارے میں جھوٹ بولیا جاندہ ہے کہ اسی عیسائی جو کہنے کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے اسی نہیں کہنے اسی پیار اچھ کہنے ہمیں محبت پیار یقیدہ دے. جویں تسی آندھے ہو حج دے موقع تے اخبار تے جناب میر سرخی لگی ہوں دیئے کہ میدان عرفات میں فرزندان توحید کا اتنا بڑا اجتماع. فرزندان توحید فرزندہ میں نے بیٹا ہوں دے تسی توحید دے بیٹے پیارے چاندے. حالانکہ دلیل باطل ہے کیونکہ دلیل اخبار دی کوئی اخبار اور لفظ لکھ چھوڑے ہو دلیل تے نہیں. دلیل تے قرآن مصطفیٰ دی حدیث. جے تو عیسائی پیار چاندے ہوں دے نا تے حقیقت بیٹا نہ مندے ہوں دے تے قرآن پاک کیوں انکار کردہ وقت کیوں کہندہ اور کیوں نادس عقیدہ رد کردہ اور کیوں اقرار کردہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. عیسائیہ نے کیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. عیسائیہ نے کیا ہے تے رب نے نقل کیتا ہے. کیوں عیسائیہ دا قول غلط ہو سکتا ہے رب دا فرمان غلط ہو سکتا نہیں. رب نے کیا عیسائیہ دا عقیدہ انہیں گل کئی انہیں بات کئی. تھا سورہ الاخلاص نازل ہوئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. جنہ عقیدہ تثلیث دے قائل نے وہ کافر. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. قرآن پاک پڑھی. عیسائیہ نے پیار عقیدت محبت جہاں کی عیسیٰ ابن مریم نو اللہ دا بیٹا حصہ اور جز قرار دے. رب نے فرمایا کہ میری ذات اس تو پاک ہے کہ عیسیٰ ابن مریم میرا بیٹا ہوئے میرا شریک ہوئے میرا جز ہوئے. مریم علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ دی بیوی ہوئے. رب اس چیز تو پاک. عیسائیہ نے عقیدہ دی نفی کی تھی.
اور پھر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تطرون کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، خبردار اے میری امت دے لوگو عیسائیاں دی طرح میری شان نو بڑھانا نہیں، جی میں انہاں عیسیٰ ابن مریم نو رب دا حصہ جوش قرار دیتا ہے، خبردار میں نو اللہ دا حصہ جوش بیٹا قرار نہ دے، آپ نو خطرہ ایک اور حدیث صحیح البخاری، آپ نے فرمایا میرے صحابہ قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت بھی انہاں دے طریقے عقیدے تے نہ چل نکلے، ہو بہو عیسائیت یہودیت دے عقیدے اور منہج تے میری امت دے لوگ چل نکلن۔ آج یہ حدیث پوری ہو رہی، اہل حدیث دی دعوت تے پیغام تے غور کیجئے، کوئی ابہام کوئی اشکال پیدا ہوئے پوچھئے، سوال بھیجئے پوچھئے، جہالت دا علاج سوال ہے، سوال کیجئے پوچھئے، تو آڈا فرض ہے تم پر لازم ہے، اور تو آڈی طرف سوال آئے تو جواب دینا اہل علم پر فرض ہے ضروری۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سوال تو آڈا آئے جواب میرے علم چنو، اے بھی ہو سکتا ہے کہ سوال تو آڈا ہوئے سٹیج پر موجود علماء کرام کے پاس اس کا جواب نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے سوال کا جواب قرآن میں نہ ہو، مصطفیٰ کی حدیث میں نہ ہو۔ جس سوال کا جواب آئے گا دے دیا، اور جس سوال کا جواب ہمارے علم میں نہیں ہوگا اے گل کہاں گے کہ انشاءاللہ یہ سوال کا حل قرآن و حدیث میں ہوگا، لیکن ہمارے پاس اس وقت اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوئے گا کہ انشاءاللہ سوال تو اڑایا ہے جواب تو نہیں آندہ لیکن چلو پھر دس دے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو سوال کیتا، بڑا ایک لمبا سفر کر کے شخص پہنچا، فرمایا امام صاحب تو بڑی شہرت مقام حیثیت سنی، میں نے تسی ایک سوال دا جواب دے، میں بڑا لمبا سفر کیتا ہے، فرمایا دسو، جدو نے کیا نا سوال، فرمایا لا ادری، یہ دا جواب میرے علم کہنے لگے اتنا لمبا سفر کیتا ہے تو انہوں پتہ ہی کوئی، میں تو تھوڑے علم دا شورا سنیا، انہیں کیا بات چلو یہ سوال پوچھنا آیا سا او تے حل نہیں ہویا، ایک اور پوچھ لیں تو پتا ہونا بعد وہ مولوی پھاس جائے ور بندہ دا چلو آج مولوی نال بیٹھے ہیں پوچھ لئیے، انہیں دوسرا مسئلہ شروع، امام صاحب فرمان لگا اللہ ادری، یہ مسئلہ میرے علم میں چلے، انہیں تیسرا مسئلہ پوچھا، فرمان لا ادری، یہ بھی میرے علم میں چلے، انہیں چوتھا پوچھے، امام صاحب لا ادری فرمائی جا رہے، وہ کہنے لگا امام صاحب تسی لا ادری دے امام ہو، بجیڑی گل کبھی تسی لا ادری فرمان دے ہو، امام صاحب نے بڑا پیارا جواب دیتا سی، فرما دنیا جو لا ادری کہنا سوکھ ہے، تو جس دے بارے علم نہ ہوئے قیامت نو جواب دینا بڑا اوکھا، لا ادری بہت بڑا علم ہے، یہ ایک کہہ دینا کہ یہ مسئلہ میرے علم میں نہیں، یہ بھی ایک علم ہے، اور یہ کہنا کہ علم میں نہیں تے میں دس داواں یہ جہالت۔ سوال پوچھ، ساڑھے مسلک اہل حدیث دا ایک خاص ہے، اسی سوال کرنے والے بندے نال ناراض نہیں ہوندے، تھوڑا کی خیال یہ تو بدر ناراض ہو کے جا رہے ہیں، تو اسی قریب آ جاؤ ناراض نہیں ہوندے، سوال کوئی پوچھدا رہے اسی ناراض نہیں ہوندے۔ دو دن تین دن پہلے کی بات، ایک شخص نوجوان میرے پاس سرگو دے بیٹھا رہے، سوال پوچھدا رہے، اہل حدیث نہیں، میں جواب دیندہ رہے، وہ دے ذہن جیسی پر میں الجھاؤ تو بعد مولوی غصے ہوئے، میں وہ دے حرکات و سکنات تو کچھ سمجھ گیا، میں کیا بھائی تم منو گالی بھی دے لوے نا تو میں نہیں ہوں الجھنا تو نہیں ہوں لڑنا، آدھا میں کوشش تے پوری کیتی ہے بس اسی لڑ پاؤ،
میں کہا تو ساڑھے کو سوال پوچھ، پھر جا کے دوسرے علماء کو سوال پوچھ، پھر ساڑھے کو تشریف لے آ، پھر پوچھ۔ جیڑا تری چوتھی واری تے نال مولوی لڑ پڑے سمجھے جھوٹ ہے۔ سوال کرو، پوچھو، فام لی، سمجھن لی۔ جہالت دا علاج سوال، پتہ نہ ہے سوال کیجئے، پوچھئے تو اڑے تے لازم ساڑھی دعوت پیغام تے غور کیجئے، سنی۔ عقیدہ منہج یہ ہے کہ اللہ دی ذات اور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بولو ذات ایک نہیں، اللہ اور دے رسول دی ذات ایک نہیں، عیسیٰ ابن مریم تے اللہ دی ذات ایک نہیں۔ رب نے دلیل کے دیتی ہے کانا یا کلان طعام، اس واسطے کہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ تے جے میری ذات ہوندی، میرا حصہ ہوندا، میرا جز ہوندا، میرا شریک ہوندا، تے جیڑی شان صفت میرے جے انج بھی ہوندی، کیونکہ کھانا کھانا والا شخص محتاج ہوندا ہے، اور جیڑا محتاج ہوئے اور رب دا حصہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میری اور میرے محبوب دی ذات ایک نہیں، اللہ دی ذات کی ہے کتنا فرق۔ اللہ دی ذات قرآن پاک فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ دی ذات ہمیشہ تو ہے تے ہمیشہ روے، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے۔ الحی القیوم یہ ہے ذات اللہ کی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی وہی آخر بھی وہی۔ جب کچھ نہ تھا تو کون تھا؟ کب سے؟ هو الاول والآخر، اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے۔ گرمی دے موسم ایک پھل ہوندہ ہے جنہوں آم کیا جاتا، کدے ویکھیا؟ توجہ ہے ماشاءاللہ، ہاں توجہ کرو میرے آپ۔ مہینے بعد بندہ تقریر کرے تو گلہ تو پھر نہیں نہ چلتا، تو انشاءاللہ ایک بجے تک چل پاوے گا جی تسی ایک بجے تک رہے تھے۔ توجہ میرا انشاءاللہ۔ آم کھاتا ہے، آمنو دے بوٹے نو جدوں زمینج پہلی دفعہ لایا جاندہ ہے تو کی لاندے نے گٹھلی، زمینج کی لگ دے گٹھلی، توڑے ہاتھے جے گٹھلی تو سا زمینج انہوں لائے کی لائیے گٹھلی، پچھو کوئی نکلے آم دا بوٹا، پھر وہ بڑا ہے، بڑا ہو گیا، اس نے لگے ہے پھل، آم لگے تو سا آمنو توڑے آئے تے آمنو کھا لے آئے تے توڑے ہاتھ تے پھر کیا ہے پہلے دن کی سی هو الاول والآخر، اول بھی وہی آخر بھی وہی، یہ اللہ کی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ الحی القیوم ہے، اور پیغمبر دی ذات فرمایا انکا میتن، انکا میتن۔ کاش قرآن تے کوئی غور کرے، قرآن پاک نے جڑا عقیدہ بیان فرمایا اس عقیدہ تے غور کرے۔ قصے پڑھنے والوں، قصے سنانے والوں، کہانیاں سننے والوں، آوازہ کسنے والوں، آوازہ سننے والوں، نوے اور مرثیوں پر اس قوم کو، اس جماعت کو، ان لوگوں کو، اہل اسلام کو، اہل ایمان کو، اہل سنہ کو، اہل حق کو، اہل دین کو اور کلمہ گو لوگوں کو قصے کہانیاں سنا کے سلا دینے والوں، اللہ کے بندو اس قوم کو قرآن سناؤ، مصطفیٰ کی حدیث سناؤ، قرآن کے قریب آنے دو اس امت کو، حدیث رسول پڑھیے، کھولیے، سنیے، مطالعہ کیجئے، جہالت سے نکلیے،
گئے وہ دور جہالت کے، گئے وہ زمانے پکی اور کچی روٹی کے۔ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، مطالعہ کیجئے، کھولیے۔ کیڑی بات ہے جڑی قرآن پاک نے بیان نہیں فرمائی؟ رب کی ذات دے بارے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ہمیشہ تو ہمیشہ رہے گا۔ یہ ذات کس دیئے بولو؟ اللہ دی، پیغمبر دی ذات۔ فرمایا انکا میتن انکا میتن و انہم میتون۔ سبحان اللہ۔ انکا قاد مخاطب کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک۔ انکا میتن انکا میتن، انکا قاد مخاطب کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں اس مقام تے قاد تو مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، پھر میرا سوال ہے قرآن دی دیگر آیات اندر جتے لفظ قا یا ضمیر آئیے قا، اس تو مراد کون ہے؟ یہ سمجھنا ہے۔ فرمایا انا آتینا کا، اس کا تو مراد کون ہے؟ انا آتینا کا انا آتینا کل کوثر، اس کا مخاطب کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن دا دوسرا مقام ورما علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ جڑا آخر تے کا آ رہے اللہ کا ذکر کا، اس کا تو مراد کون ہے؟ انکا میتن و انہم میتون۔ قرآن دیکھ اور مقام فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ قرآن پاک اندر جتھے آخر تک کا آئے گا مخاطب کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن دا ایک اور مقام فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ کہا تو مراد کون؟ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ کہا تو مراد کون ہے؟ بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جتنے بھی لفظ قا آئے گا مخاطب مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات ہے۔ میرا سوال ہے جے وما ارسلناک دے اندر مخاطب مصطفیٰ نے، انا ارسلناک دے اندر مخاطب مصطفیٰ نے، انا آتیناک دے اندر مخاطب مصطفیٰ نے، ورفعنا لک ذکرک دے اندر مخاطب مصطفیٰ نے، یوتی کا رب کا فترضا یہ کہا کہ مخاطب مصطفیٰ نے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اگر اس کہا کہ مخاطب مصطفیٰ نے، پھر مجھے بتلائی اس آیت کا مصداق کون ہے؟ فرمایا انکا، یہ بڑی سخت آیت ہے، یہ بڑی سخت ہے، تو مولوی دے مت تلاؤ مولوی مر جائے۔ انکا میتن و انہم میتون۔
انکا میتن وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ پیغمبر علیہ السلام دی ذات ہے، اللہ دی ذات کی ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ہمیشہ تو ہمیشہ رہے گا، میرے رب کی ذات ہے، پیغمبر دی ذات کی ہے۔ انکا میتن انکا میتن، جے اے نہ کہے کہ نہیں انکا میتن تو مراد مصطفیٰ نہیں، تو دے سامنے ایک اور آیت پڑھئے، قل ان صلاتی و نسکی و محیائی، آگے کیے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تے جے کہے اس تو مراد بھی میں نہیں مندہ دے سامنے تیجی آیت پڑھو، کُلُّ نفس ذائقۃ الموت، کُلُّ نفس، ہر جان، کُلُّ نفس، ہر اچھی بولو، کُلُّ نفس، ہر جان، کُلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت نو چکھنا ہے، ہر جان نے موت نو چکھنا ہے، موت نو چکھنا ہے ہر جان نے، کُلُّ نفس، ہر جان۔ اگر کوئی کہے نفس تو مراد مصطفیٰ ادھے داخل نہیں، میں کہا کُلُّ نفس، ہر جان، کہنے لگے ہر جانتے ہیں لیکن ادھے اندر مصطفیٰ شامل نہیں، میں کہا کیوں شامل نہیں، یعنی کُلُّ نفس دے اندر مصطفیٰ نہیں، میں کہا ہر جان، ہر جان، کہنے لگے ہر جان دے اندر مصطفیٰ کیوں نہیں، میں کہا مصطفیٰ جان ہے، یاد ہے مصطفیٰ جان، بولو مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت، کُلُّ نفس، ہر جان، کیڑی جان، مصطفیٰ جان، مصطفیٰ جان رحمت، وہی جان رحمت، وہی جان مصطفیٰ جان رحمت، کُلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت نو چکنا ہے، جے تھے بھی کوئی انکار کرے تو ایو جی آیت کو بھلا کون انکار کر سکتا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ دی ذات، بولو پیغمبر دی ذات ایک نئی، اللہ دی ذات موت سے پاک ہے، پیغمبر رحمت پر موت مبارک آئی ہے، اللہ کی نعمت بن کر، اللہ کی طرف سے انعام بن کر، اللہ کی طرف سے تحفہ بن کر موت مبارک آئی ہے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا، حدیث صحیح البخاری میں ہے، آپ سے پوچھا گیا دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا محبوب میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ پیغمبر نے فرمایا میں اللہ کی رفاقت کو پسند کرتا ہوں، اختیار کرتا ہوں۔ حدیث بخاری ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میرے رب کے پاس چلا جائے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ سارے صحابہ سن کے خاموش، ایک نکر پہ صدیق بیٹھے تھے، رو پڑے۔ سیدنا عمر اٹھے، فرمایا صدیق روتے کیوں ہو؟ پیغمبر کسی عام بندے کی بات فرما رہے۔ فرمایا اے عمر، جہاں میں پہنچ گیا ہوں تم نہیں پہنچ پائے، پیغمبر کے علاوہ رب کی زمین پر کون ہو سکتا ہے؟ جس سے رب پوچھے زمین پہ رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ پیغمبر نے اپنی موت مبارک کا اعلان کیا ہے۔ میرا سوال ہے،
جب پیغمبر کی 63 سالہ عمر ہے پھر آپ کی موت پاک کا انکار کیوں ہے؟ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل کا، کفن کا، دفن کا اقرار ہے تو پھر آپ کی موت پاک کا انکار کیوں ہے؟ جب اس بات پر یقین ہے کہ پیغمبر کے بعد خلیفہ بلا فصل صدیق ہے تو پھر آپ کی موت پاک کا انکار کیوں ہے؟ جب اس بات کا یقین اور ایمان ہے کہ پیغمبر کو کفن دیا گیا، پیغمبر کو غسل دیا گیا، پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا آنکھوں سے آنسو برساتی رہی، ازواج مطہرات بیوہ ہو گئی اور آپ ماں کی حیثیت سے ان سے کے ساتھ نکاح کی حرمت قرآن نے بیان کر دی۔ جب آپ کی قبر روضہ اطہر، وہ سبز جالیہ، وہ سبز گنبد، جب اس پر تمہارا یقین ہے تو پھر موت کا انکار کیوں ہے؟ جب پیغمبر کا روضہ اطہر مدینہ میں موجود ہے تو ماننا پڑے گا کہ رب کی ذات اور میرے پیغمبر کی ذات ایک نہیں ہے، وہ موت سے پاک ہے۔ پیغمبر پہ موت مبارک آئی ہے، جب آ گئی ہے تو پھر سن لو، جب رب اور رسول کی ذات ایک نہیں ہے، جب میرا محمد رب سے کا شریک نہیں ہے تو رب کے اور شریک، رب کی مخلوق میں میرے رب کا اور شریک کون ہو سکتا ہے؟ سن لو اہل حدیث کا عقیدہ، اگر کوئی شریک ہوتا رب کی مخلوق سے وہ مصطفیٰ ہوتے، جب مصطفیٰ بھی شریک نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا میرا رب ذات میں بھی اکیلا ہے، میرا رب اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، علامہ سید سبتان شاہ صاحب نقوی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ دی ذات اور نبی دی ذات بولو ایک، اچھی بولو، اللہ دی ذات اور نبی دی ذات ایک نہیں، اللہ دی ذات کی اور پیغمبر دی ذات کی ہے فرق۔ قرآن پڑھئے، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، رب سوندا ہی نہیں تے رب نو بولو اونگ بھی نہیں آنگی۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جدوں کوئی مومن سون لگے آپ کی پڑھ دے سن، آپ نے کی پڑھنگ واسطے سکھایا ہے اللہم بسمکا اموتو واحیا، اے اللہ میں تیرے نام پہ سوتا ہوں اور تیرے نام پہ اٹھوں گا، اے اللہ میں تیرے نام پہ سو رہا ہوں اور تیرے نام پہ اٹھوں گا، یہی معنی حق و سچ اللہم بسمکا موت واحیا، مفہوماً میں معنی کر رہا ہوں اے اللہ میں تیرے نام پہ سوتا ہوں تیرے نام پہ اٹھوں گا۔ پیغمبر علیہ السلام سو جاندے نے، نبی علیہ السلام سو جاندے نے، یہ سمجھنا آئے تھے حدیث بخاری والتوجہ فرمائیے، ادھی رات دا وقت ہے، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے، دروازہ تے سیدہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی نے میں آئی، میں پوچھا کون؟ فرمایا میں خولہ آئی ہوں۔ فرمایا کس اس ویلے کیویں آئی ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام کو مسئلہ پوچھنا ہے، میرا شوہر نہ جھگڑا ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، شوہر نے غصے اندر آ کے میں نے اپنی ماں کہہ چھوڑے ہے، میں نبی علیہ السلام کو مسئلہ پوچھنا، ادھی رات دا وقت ہے۔ سیدہ فرماتی نے خولہ پیغمبر سو چکے معبور سو چکے اللہ تاخذہ سنۃ ولا نوم، پیغمبر سو چکے نے آرام فرما رہے، سویرے آکے مسئلہ پوچھ لویں۔ سیدہ خولہ فرما دیا نے نہیں ایسا مسئلہ ہونے پوچھنا ہے، فرما نبی پاک آرام فرما رہے ہیں، فرما میں مسئلہ ہونے پوچھنا ہے، جگاؤں محبوب علیہ السلام نو آوازہ بلند ہوئیاں، تقرار دی آوازہ بلند ہوئیاں، محبوب دی آنکھ مبارک کھل گئی، جنگ ہے۔ فرمایا ایسا کون ہے؟ دروازہ
دروازے تے محبوب جی خولا میں فرمایا اندر آن جو دروازہ کھولو خولا کی ہویا ہے محبوب جی منوش میرا شور نہ جھگڑا ہویا ہے اس نے من ماں کیا چھوڑے آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا خولا تنو طلاق ہو گئی ہے تو اپنے شور تے حرام ہو چکی ہے ایمیدہ ضابطہ قانون چلے آ رہے ہیں لہذا تو اپنے شور تے حرام ہو چکی ہے خولا دی ہے محبوب جی کچھ تبدیلی چکروں قانون اندر تبدیل چکرو قانون بدلو چا قانون بدل تو تبدیلی کرو فرمایا خولا میں اپنی مرضی نال بول بھی نہیں سکتا اس بارے اجے کوئی آیت مبارکہ نازل نہیں ہوئی کوئی حدیث رسول نہیں کوئی وحی نہیں آئی تسی آندو مختار کل نے حاجت روا و مشکل کشان محبوب فرما دینے سیدہ خولا فرما دے محبوب جی قانون بدلو فرما میں اپنی مرضی نال نہیں ہوں بول سکتا میں اپنی خواہش نال چاہتنا نہیں بولتا جب تک اسمان تو وہی نہ آئے تم اپنے شور تے حرام ہو چکی ہیں سیدہ خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے درمیان سیدہ عائشہ فرما خولا تقرار نہ کر نبی علیہ السلام نے فرما جو چھوڑیا تم اپنے شور تے حرام میں چلی جا فرمایا میں وقت کتے گزارا میرے سارے رشتہ دار تے میں مکے چھوڑائی شور ہجرت کر کے آئی ہن میں تے رواں تے کے دے گھر رواں فرمایا تے بعد دا معاملہ سویرے بھی حل کیتا جا سکتا خولا پچھا پلٹ جا محبوب نو آرام کرن دے سو لین دے سیدہ خولا پچھا ٹیا نے جے کمرے اندر ہی نے دل ہی دل اندر پکارے ہے اپنے رب نو دل ہی دل اندر اچھی نہیں آہستہ اسی ویلے جبریل آئے کیوں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اسی ویلے جبریل آئے فرما قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ فرمایا محبوب جی اللہ نے سن لیے پکار اس سیدہ خولا دی ہن حدیث بخاری پڑھیے اماں جی ایسا فرما دیا نے میں کول کھڑی سا میں کول ہی کھڑی سا کس ویلے خولا نے رب نو پکارے ہے میں کول کھلو کے نہیں سنیا میں پاس کھڑی تھی میں نے یہاں نہیں سنا زندہ ہو کے جاگ کے پاس ہو کے نہیں سنا واہ میرے اللہ تو نے عرش پہ سن لیے سارے پاکستان ہندوستان کی ولایتیں امی عائشہ صدیقہ کے جوتے پر قربان ہے تم کہتے ہو آج موت کے بعد وہ اولیاء بزرگ صوفیاء ہماری دعاؤں کو پکاروں کو سنتے اماں جی ایسا فرماتی ہے میں پاس زندہ کھڑی تھی میں نے یہاں نہیں سنا اللہ نے اسمان پہ سن لیا سیدہ کہنا زندہ پاس موجود ہے نہیں سنا آج پاکستان کے اندر جتنی گدیوں والے گدی نشین ہیں ان کے پاس بڑے بڑے قیمتی مہنگے فونز ہیں موبائل ہے ان سے پوچھئے یہ موبائل کیوں رکھے ہوئے کہتے ہیں کالیں سننے کے لیے کن کی مریدوں کی آج سارے صاحبزادے سیدزادے پیر زادے ساری ولایت مریدوں کی کالوں پر بات سنے اور موت کے بعد قبر میں ڈائریکٹ سنے زندوں کے پاس فون ہو تب سنے جی سنگلر ڈراب ہو جانتے پھر اونجی نہ سنا فون پورے ملک میں موبائل سروس بند ہو جائے پورا ملک جام ہو جائے کوئی نہ سنے موت کے بعد سارے کہے کہ قبر میں یہ سارے سب زادے سنتے ہیں اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے شعور بھی بخشا ہے رب نے ہمیں قرآن کی سمجھ بھی دی ہے محمد کی حدیث کی سمجھ بھی بخشی نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث قادر اسلام سید سلطان شاہ صاحب نقوی یہ سیدہ کائنات اماں جی ایسا فرماتی ہے میں پاس کھڑی تھی میں نہیں سنا
فرمایا رب نے آسمان تے سن لے کیوں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ دی ذات سوندی بھی نہیں تے اللہ دی ذات نو اونگ بھی نہیں، یہ سمجھ نہ آئے۔ حدیث بخاری والتوجہ فرمائیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ سفر دے اندر نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال نے تھکاوٹ ہو گئی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں نوی تھکاوٹ ہو گئی، میرے صحابہ تن تھکاوٹ ہو گئی، رات دا وقت ہو گیا ہے، آرام ذرا فرما لو۔ بلال سینہ بلال نو بلایا، بلال جی محبوب جی تساں رات نو سونا نہیں پیرا دینا ہے، اسی سارے سو جانگے، تساں سونا نہیں تساں پیرا دینا ہے، ٹھیک ہے محبوب جی کوئی اور حکم؟ فرمایا پیرے تے کھڑیاں رہنا ہے، حفاظت تے کھڑیاں رہنا ہے، پیرے داری تے کھڑیاں رہنا ہے۔ تے اے بلال رضی اللہ تعالیٰ جدو نماز فجر دا وقت ہوئے اذان کہنی ہے تے سن سارے نو جگانا ہے تاکہ نماز فجر پڑھی جا سکے۔ جی ہاں محبوب جی سیدنا بلال پیرے تے کھڑے ہو گئے، روایت صحیح البخاری اندر ہے، محبوب سو گئے، صحابہ اکرام سو گئے، سارے کائنات دے سردار سو گئے۔ وَلَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اللہ دی ذات تے نبی دی ذات ایک نہیں، یہ ذات ایک ہوئے جڑی شان رب دی ہوئی شان مصطفیٰ دی ہوئے، جڑی صفت رب دی ہوئی صفت مصطفیٰ دی ہوئے نہیں۔ جے اللہ دے نور چو مصطفیٰ پیدا ہوندے تے پھر جڑی شان میرے رب دی ہوئی شان مصطفیٰ دی، جڑی نبی علیہ السلام دی شان سی، پھر اوہی صفات رب دیاں محبوب دی اندر ہوندیاں، کیوں جدو ذات ایک ہوئے صفات ایک ہوندیاں نے، ذات ایک ہوئے صفات پھر اوہی ہوندیاں۔ اللہ دی ذات کیے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مصطفیٰ دی ذات کیے فرمایا بلال جی محبوب پیرا دیو، میں آرام کر لواں، میرے صاحب آرام کر لین، تھی جاگ دے رہو، نماز فجر دا وقت ہوئے گا، اذان کہنا تے سنو جگانا، ٹھیک ہے محبوب جی۔ محبوب سو گئے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے جدو محبوب سو گئے صحابہ کرام سارے سو گئے، میں بھی ہمیں بیٹھا ٹیک لگائی، تھوڑا جا میں بھی اپنی کنڈ کمر نو سیدھا کر لواں، تھوڑا جا سستا لواں، پیغمبر نے سون تو روکے آئے، بیٹھن تو روکے آتے نہیں، بیٹھے تے ٹیک لگائی تے میرے بلال بھی سو گئے۔ سیدنا بلال سو گئے، پہرے دار بھی بولو سو گئے، صحابہ اکرام سو گئے، نماز فجر دا وقت ہو گیا، اذان فجر دا وقت گزر گیا، نماز فجر دا وقت گزر گیا، سورج چڑھ آیا، سویر ہو گئی، سورج دیا کرنا پئیاں سورج دے چہرے تھے، سراجم وحاجہ دیا کرنا پئیاں سراجم منیرہ دے چہرے تے، بلا کیڑی شان کیڑا مقام ہے جڑا اہل حدیث قبول نہیں کرنا کون آندہ ہے کہ نبی علیہ السلام سراجم منیرہ نہ کہو، کون آندہ ہے آپ نو بدر منیر نہ کہو، کون آندہ ہے سحراب معراج نہ کہو، صحب اسرار نہ کہو، کون آندہ ہے خاتم النبیین نہ کہو، کون آندہ ہے عاقب تے حاشر تے ماہی نہ کہو، کون آندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے احمد نہ کہو، کون آندہ ہے آپ دائی اللہ نہ کہو، کون آندہ ہے آپ نو جناب شاہد مبشر نذیر نہ کہو، کون آندہ ہے آپ نو صاحب خلق عظیم نہ کہو، ساقی کوثر نہ کہو، شفیل مشفیع المذنبین، اے ساریاں صفات حق نے، اے ساریاں شانہ حق نے، میرا اور میری جماعت کا گیدہ سن لو، قرآن کی وہ ساری صفات جو مصطفیٰ کی بیان کی گئی ہیں، ایک ایک صفت پر ایک ایک شان پر ہمارا ایمان ہے، ساری وہ حدیث جن کے اندر پیغمبر کی شان مقام عظمت بیان ہوئی ہے، ایک ایک حدیث پر ہمارا ایمان ہے، جاؤ تمام تر وہ آیات پڑھئے جن میں پیغمبر کی شان بیان ہوئی ہے، ہمارے خطبات میں، ہماری تقاریر میں، ہمارے وعظوں میں، ہمارے درسوں میں، ہمارے خطبوں میں وہ ساری آیات موجود جناب موجود ہیں۔ ایک آیت مبارکہ ایسی لاؤ جو قرآن میں پیغمبر کی شان بیان کرتی ہو، ہم نے اس پر خطبہ نہ دیا ہو، ہم نے اس کو موضوع نہ بنایا ہو، ہم نے اس پر ایمان نہ لایا
فرمایا ہو، ہم نے اس صفت مصطفیٰ کو بیان نہ کیا ہو، اور اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ ہم پیغمبر کی وہ شان بیان کریں کہ ان کو مشکل کشا کہیں، ان کو حاجت روا کہیں، ان کو بگڑی بنانے والا کہیں، انہیں داتا اور غریب نواز کہے، انہیں ساری کائنات کا مالک کہے، انہیں رب کا حصے دار کہے، انہیں رب کا شریک کہے، انہیں رب کا جز کہے، انہیں رب کے نور سے پیدا ہوا مانے، اگر یہ تو کہتے ہو تو سن لو، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ کیوں؟ جو شان میرے رب کی ہے وہ شان مخلوق کی نہیں ہے۔ میرا رب اپنی ذات میں، صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ سنیے اہل حدیث کا عقیدہ، پیغمبر کی ہر وہ شان مقام ہم مانتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب سنیے، ساری صحابہ سو چکے ہیں، مصطفیٰ سو چکے ہیں۔ سونا پیغمبر کی شان ہے، آرام کرنا پیغمبر کی شان ہے، سو جانا پیغمبر کی شان ہے۔ رب کا نہ سونا یہ رب کی شان ہے۔ وَلَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اب رب نہیں سوتا، پیغمبر سو جاتے ہیں۔ جب یہ شان الگ الگ ہے تو ماننا پڑے گا کہ رب کی ذات اور مصطفیٰ کی ذات ایک نہیں۔ اینج تو نہیں مند لگتا ہے، بس تسی خیر تے تواڈے کوئی مسئلہ تے نہیں۔ اللہ دی ذات، پیغمبر دی ذات، اچھی بولو، اللہ دی ذات، پیغمبر دی ذات، اینج نہیں گل بڑھنی۔ ہن میرا گلا کھل گیا، تسی بھی آ گئے ہو، ماشاءاللہ مرجی بھی ہن پھر انشاءاللہ باویں دو ہن پکے ہو تسی؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے، دو تین تے ہر پنڈے چھوندے ہی نہیں۔ فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ دی ذات نو سوندے بھی نہیں، بولو اللہ دی ذات نو اونگ بھی نہیں۔ پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، آپ سو گئے، محبوب سو گئے، صحابہ اکرام سو گئے، سورج چڑھ گیا، سورج دی کرنا سورج پہ چہرے پہ پڑی، سورج کی کرنیں سورج کے چہرے پر، سراجم وہاجا کی کرنیں سراجم انیرہ کے چہرے پر پڑی۔ اس تپش سے محبوب اٹھے، جاگے، فرمایا بلال 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 اٹھے، توڑے آئے، محبوب جی حاضر، فرمایا بلال کتے سے تے؟ فجر دا وقت گزر گیا، سورج چڑھ گیا، محبوب جی سو گیا، فرماتن تے کیا سی تہاں جاگ دیا رہنا ہے؟ فرمایا محبوب جی جس ذات نے تہانوں سوایا سی۔ ادب دیکھیے، احترام کرام دیکھیے، محبوب علیہ السلام دا فرمایا محبوب جی جس ذات نے تہانوں سوایا سی، اسی ذات نے، جس اللہ نے تہانوں سوا دیتا اسی ذات نے منو ہی سوا دیتا ہے۔ جس اللہ نے تہانوں سوایا اس رب نے منو سوا دیتا دی۔ پیغمبر سو جاندے نے، بولو رب سوندا نہیں، اللہ دی ذات نبی دی ذات ایک نہیں، اللہ دی ذات کی نبی دی ذات کی رب دی ذات دے بارے فرما وما کان ربک نسیا، محبوب جی اعلان فرما دیو تہاڈا رب بھلدا ہی نہیں، تہاڈا رب بھلدا نہیں۔ یہ کس کی شان ہے؟ رب کی نہیں، میں بھولتا، یہ رب کی شان ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے قرآن نے فرما سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، اے محبوب جی پڑھاواں گے اسی تسی بھولو گے نہیں، لیکن اتنے بھولو گے جتے میں چاہواں گا، جتے رب چاہے گا اتنے بھول جاؤ گے، جب تک میں نہیں چاہواں گا تسی بھولو گے نہیں، اتنے بھول جاؤ گے جتے کون چاہے گا؟ رب دی ذات چاہے گی۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیے، روایت صحیح البخاری اندر حدیث تے توجہ کرنا، آپ نماز پڑھائیے، زور دی عصر دی، راوی نو شک کے دعا چو ایک نماز ہے یا زور دیئے یا عصر دیئے، بیان کرن اندر بعد خیال نہیں رہا صحیح صحابی رسول نو کہ دعا نمازہ چو ایک نماز سی۔ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھائیاں نے، زور دی رکعت بھی جماعت دیاں، 4 نے فرائض دیاں، عصر دی رکعت بھی 4 نے، آپ نے 2 پڑھائیاں، 2 پڑھا کے سلام پھیرے آئے، فوری بار چلے گئے۔ نبی علیہ السلام صحابہ اکرام آپس اندر چمگویاں کرن لگے، ایک کچھ کہنے لگے یا نماز لگتا ہے کم ہو گئی ہے، وہی آ گئی ہوئے گی،
کچھ صحابہ فرمان لگے ہو سکتا ہے محبوب بھول گئے ہوں، کچھ کہنے لگے یار محبوب کو لو پوچھنا تے چاہیے نماز گھٹ گئی ہے یا تسی بھول گئے ہو محبوب کو پوچھنا چاہیے. کچھ صحابہ کہنے لگے پوچھن دی لوڑ کیڑی ہے وہی آ گئی ہوگی تے گھٹ ہو گئی ہے. گھٹ ہی ہوئی ہے نا تو کچھ صحابہ کہنے لگے گھٹی ہی کام ہے ودیا تے نہیں نہ پوچھن دی کیڑی لوڑ کام گھٹ ہویا ہے کی پوچھن دی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام کلو نہ پوچھئے ہو سکتا ہے وہی آ گئی ہوئے. محبوب نے رب کی مرضی تو بغیر تے کچھ کم کرتے نہیں وہی آ گئی ہوئے گی. کچھ صحابہ کہنے لگے آپ بشر نے بھول گئے ہونگے پوچھنا تے چاہیے. کسی صحابی نو ہمت جرات نہیں ہوئی سوائے سیدنا ذوالجدین رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے باہر نو گئے مسجد نبی تو باہر جا پہنچے. نبی علیہ السلام نو عرض کیتا محبوب جی ذرا رکو تے سی محبوب کے فرما ذوالجدین کی ہوئے فرمایا محبوب جی تسی بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی. تسی بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی. انداز پھر صحابی رسول دا ہوئی ادب بریا تسی بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی. فرمایا میں بھولیا بھی نہیں تو نماز کم بھی نہیں ہوئی. میں بھولیا نہیں نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولیا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولیا. محبوب جی پھر تساں دو کیوں پڑھائیاں نے؟ فرمایا چار پڑھائیاں نے. یا رسول اللہ تساں دو پڑھائیاں نے؟ فرمایا میں چار پڑھائیاں نے. محبوب جی تساں دو پڑھائیاں نے تسی بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی؟ فرمایا میں بھولیا بھی نہیں نماز کم بھی نہیں ہوئی. تسی عالم الغیب کون ہے بولو؟ عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ اچھی بولو عالم الغیب کون ہے؟ فرمایا تسی بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی. میں بھولیا بھی نہیں نماز میں بھولیا بھی نہیں نماز کم بھی نہیں ہوئی. گل اگے ٹرنی نہیں جب تک سمجھ آنی نہیں. میں بھولیا بھی نہیں نماز کم بھی نہیں ہوئی. فرمایا محبوب جی تسی بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی؟ فرمایا میں بھولیا بھی نہیں نماز کم بھی نہیں ہوئی. نماز میں بھولیا بھی نہیں نماز کم بھی نہیں ہوئی. فرمایا محبوب جی پھر دو کیوں پڑھائیں؟ فرمایا میں دو پڑھائیں. جی یا رسول اللہ تساں دو پڑھائیں. آپ واپس پلٹ آئے مسجد نبی رگا صحابہ انتظار فرما رہے نجے بیٹھے نے. آپ نے فرمایا صدقہ ذوالجدین ہو میرے صحابہ. جی ہاں یا رسول اللہ اے ذوالجدین سچ آندہ ہے کہ میں آج دو پڑھائیں. جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تساں دو رکعت پڑھائیں نے. فرماؤ پھر دو رکعت باقی دو رکعت پڑھی. علماء حضرات فرماتے ہیں جے بندہ بھول کے سلام پھر بیٹھے تے پھر درمیان مقتدیاں دی تے مولوی دی تے مقتدیاں دی آپس گل بات بھی ہو جائے تے پھر نماز پوری چار پڑھنیاں پہندیاں نے باقی دو نہیں پڑھنیاں جا سکنیاں. اے ویکھ لو نبی علیہ السلام نے سلام پھر کے باہر نو گئے سیدنا ذوالجدین مگر گئے پوچھیا نماز کم ہوئی یا بھولے؟ میں بھولیا بھی نہیں نماز کم بھی نہیں ہوئی. پھر واپس پلٹے صدقہ ذوالجدین سچ آندہ ہے. جی ہاں محبوب جی آپ نے گل بات صحابہ کرام کیتی ہے تے پھر کنیاں رکعتاں پڑھیاں نے؟ دو چار پڑھیاں نہیں. آپ نے دو رکعت پڑھائیاں نے. دو رکعت پڑھا کے حدیث بخاری اندر سلام پھیرے ہے تے آپ نے فرمایا میرے صحابہ انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون. او میرے صحابہ سن لو میں بھول جانا جویں تسی بھول جاندے ہو میں بھول جانا. میرے صحابہ میں بھول جانا. وما کان ربک نسیا بھولن تو پاک کون ہے بولو؟ جدوں میں بھول جاواں محبوب جی فرما جدوں میں بھول جاواں تساں مگروں پتہ کی کہنا ہے؟ یا رسول اللہ اللہ اکبر فرمایا نہیں. لا الہ الا اللہ فرمایا نہیں. الحمدللہ نہیں. یا رسول اللہ کی کہنا ہے؟ فرما جدوں میں بھول جاواں مگروں تساں کہنا ہے سبحان اللہ. مانا کی بنے گا بھولن تو پاک کون ہے؟ بھولن تو پاک اللہ ہے. محبوب جی بھول گئے ہو بھولن تو پاک اللہ ہے. جے محبوب بھولتے نہ ہوندے سیدہ صاف اسلام وچ نہ ہوندا سیدہ صاف دین وچ نہ ہوندا سیدہ صاف سنت کیوں بنیا مسنون کیوں بنیا مشروع کیوں بنیا؟ سب تو پہلے کون بھولے اسلام اندر تائیں تے سیدہ صاف ہویا ہے. وما کان ربک نسیا. جے میں سمجھ نہیں آئے قرآن پاک پڑھیے سورۃ القاف پڑھیے. مشرکین مکہ اکٹھے ہو کے آئے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولا کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اساں کوئی سوالات لے کے آئے اور ساڑا یقین ہے سوائے نبی دین سوالات دے جوابات کو نہیں دے سکتا ذوالقرنین کون ہے تے خضر علیہ السلام کون ہے یاجوج ماجوج دی قوم دی کی حقیقت ہے بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام دی اولاد مصر اندر کیویں آئی اے تے کنان وچ رہندے سن مصر کیویں پہنچ گئے پورے سورہ یوسف اپنے ذہن اندر رکھو یہ سوالات یہودیاں عیسائیاں علماء نے پادریاں لکھ کے مکے اندر بھیجے کے سوالات جس اور جڑا نبی توڑے مکے اندر نبی ہون دا دعوے دار ہے کولو اے سوال پوچھو جے اے سوالن جوابات دے چھوڑے تو سمجھو کہ اللہ دا سچا نبی ہوئے گا نبی تو علاوہ ان سوالات دے جوابات کو نہیں دے سکتا نبی علیہ السلام کو جدو سوالات آئے روح دی حقیقت کیے تے جناب ذوالقرنین کون نے چاند دی حقیقت کیے روح دی حقیقت کیے ذوالقرنین کون نے اصحاب کاف کون نے خضر علیہ السلام کون نے سیدنا یعقوب علیہ السلام دی اولاد یعنی بنی اسرائیل مصر اندر کیویں آئے اے سوالات دے جوابات دیو محبوب نے سوالات سنے تے فرمایا اے دے جوابات میں دیاں گا لیکن کل دیاں گا آج نہیں بولو جوابات کدوں دیاں گا بولو کل آج نہیں جواب کدوں دیاں گا کل جواب دیاں گا اگلا دن آیا مشرقین قریش اکٹھے ہو کے آئے محبوب جی تساں فرما دی میں کل جواب دیاں گا وہ کل تے آگے ہے فرمایا وہی نہیں آئی کل جواب دیاں گا تیسرا دن پھر آئے محبوب جی جواب فرمایا کل جواب دیاں گا کل کر دے وعدے ہوندے دن 15 گزر گئے یہ تو 15 دن گزرے تھے آپ نے فرمایا حجے بھی وہی نہیں آئی ان سوالات دے جوابات نہیں آئے مشرکین بول اٹھے اور رب چھوڑ گئے نعوذ باللہ اس رب نے محمد مصطفیٰ نو چھوڑ دیتا ہے جڑا دعویٰ کردہ سن روزانہ میرے تے جبریل ہوندہ ہے وہی ہوندیو کتے وہی تے کتے جبریل تے کتے سوالات دے جوابات آپ پریشان ہو گئے کہ ان سوالات کے جوابات کیسے دوں جب پیغمبر وحی کے بغیر جواب نہیں دیتے تھے علماء کرام مفتیان اعظام پیغمبر نہیں جواب دیتے تھے جب تک وحی نہیں آتی تھی تم وحی کے بغیر جواب دیے جا رہے ہو قوم کو نبی پابند ہے وحی کا مولوی آزاد ہے جو چاہے کرے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِلَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اے محبوب صراط مستقیم پر تب ہو جب تک تم وحی پر قائم رہو تمسک رکھو وحی کے ساتھ جڑے رہو وحی کے ساتھ جب پیغمبر صراط مستقیم پر ہیں وحی کی وجہ سے تمہارے ائمہ کرام کے فتاوی چات وہ وحی نہیں ہے جو مسلک جو عقیدہ وحی پر قائم ہو وہ عقیدہ حق ہوتا ہے وہ جماعت صراط مستقیم پر ہوتی ہے میں علماء کرام کی موجودگی میں پورے وثوق سے کہنے لگا ہو رب اکبر کی قسم ہے دنیا کے اندر جتنے فرقے ہیں وہ اس لیے صراط مستقیم نہیں ہے کہ ان کے فتاوی چات ان کے ائمہ کرام کے فتاوی چات وحی پر قائم نہیں ہے مسلک اہل حدیث حق کیوں ہے اس لیے کہ ہم وحی پر قائم ہے جو کچھ وحی ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے جو وحی میں نہیں ہے وہ مسلک اہل حدیث نہیں ہے ہم ہر اس بات کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں جو قرآن سے حدیث سے وحی سے شریعت سے ثابت نہیں ہے وہ ہمارا مسلک نہیں ہو سکتا وہ ہمارے علماء کی آراء اجتہادات فتاوی چات وہ غلط ہو سکتے ہیں جو وحی پر قائم نہیں ہے مسلک اہل حدیث اللہ کی وحی کا نام ہے سارے مسالک میں غلطیاں موجود ہیں مسلک اہل حدیث میں غلطی نہیں ہے کیوں کہ ہم وحی پر قائم ہے قرآن بھی رب کی وحی ہے میرے محمد کی حدیث بھی رب کی وحی نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث مولانا سید سبتان شاہ صاحب 15 دن وحی رک گئی نہیں بولے خاموش ہے چپ ہیں فرماتے ہیں کل بتلاؤں گا
قریش بول اٹھے چھوڑ گیا ہے وہ رب. جبریل آئے فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا وَالضُّحَى من قسم محبوبہ توڑے چہرے دی اچھی کو وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا من قسم محبوبہ توڑیاں ذلفان دی. سبحان اللہ. اچھا ان بس نہ چکریے تھے وَالضُّحَى من قسم محبوبہ توڑے چہرے دی کچھ کو سبحان اللہ. وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا من قسم محبوبہ توڑیاں ذلفان دی. بس چکریے 5 سال تے میں نے بھی ہو گئے تقریرہ کرنا جی حجے بھی تو سبحان اللہ ہی کہنے سی پھر بس چا کرنا. وَالضُّحَى محبوبہ من قسم صبح دے وقت دی. وَالضُّحَى من قسم توڑے چہرے دی. سبحان اللہ کہی وَالضُّحَى من قسم محبوبہ صبح دے وقت دی چاش دے وقت دی قسم. وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا من رات دے اندھیرے دی قسم رات دی قسم جدو چھا جائے. وَالضُّحَى من قسم محبوبہ تیرے چہرے دی. پکے رہا چلو ٹھیک. جڑا مولوی وَالضُّحَى دا اے معنی کرے سمجھو کہ مولوی کوڑا ہے. ایک دن آوانڈو گوانڈو سون کے آگیا کیوں نہیں قرآن دا او معنی کر دے تسی بہتر جان دے قرآن دا معنی یا صدیق جان دے یا سیدنا عمر عثمان و علی سیدنا عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ علیہ مجمعین جو معنی انہاں نہیں کیتا ہو معنی تسی کرو گے تے صحابہ اکرام دے منج تو ہٹ جاؤ گے تے مسلک اہل حدیث تو ہٹ جاؤ گے. معنی وہی کرو محبوب دی شان حق کے کوئی انکار لیکن شان وہی جڑے قرآن بیان کرے مصطفیٰ حدیث بیان کرے. کیوں معنی کر دیو کیوں منہج محدثین تو ہٹتے ہو. سنیے صحابہ کرام دے راستے منجتے قائم رہیے. وَالضُّحَى من قسم صبح دے وقت دی. ٹھیک ہے اے ایمانہ ٹھیک ہے نا. وہی یاسین وہی طٰہٰ یاسین طٰہٰ حروف مقطعات معنی کون جان دے. وہی یاسین وہی طٰہٰ. کس نے خاص کیا ہے کہ یاسین سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. طٰہٰ سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں ایک اور معنی کرنے لگا کاف یا عین صاد. توجہ ہے اردو سمجھ آندی پھئی اصل میں کل سے نا کراچی تقریر کرنی میں تاں تھوڑی پریکٹس کر رہا ہوں. کاف یا عین صاد. کاف سے مراد کربلا ہاں سے مراد ہلاکت یا سے مراد یزید سواد سے مراد حسین کا صبر. یہ معنی ٹھیک ہے. یہ تو نادہ غلط ہے تو اڈا ہو تو نادل ہو یار جھوٹ بولنا. وہی یاسین وہی طٰہٰ نہیں وہی مزمل وہی مدثر. یہ کہو نا مدثر کون ہے محمد مزمل کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہی شان بیان کرو جو قرآن دے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے اندر. سنیے غور فرمائیے. قریش مکہ اکٹھے ہو کے آئے نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوالات کیتے جوابات دے کل دے وعدے ہوندے رہے. 15 دن وہی بند ہو گئی آسمان سے جبریل نہیں آئے. رب نے بیچے نہیں جبریل جانا نہیں کیوں بھولا ہے ہمارا نام ہمارا محبوب. کیوں نہیں یاد رکھا ہم کو کیوں نہیں کہا انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس وقت جب میرا رب چاہے گا. بھول گئے محبوب ہمارے نام کو. بول لینے دو جواب دے لینے دو. نہ جاؤ جبریل
15 دن جبریل علیہ السلام نہیں آئے، وہی لے کر 15 دن کے بعد آئے۔ محبوب پریشان بیٹھے، جبریل آ گئے، اتنے دنوں بعد کہاں تھے، کیوں نہیں آئے؟ فرما محبوب میں اپنی مرضی سے آ نہیں سکتا، جب تک رب نہ بھیجے میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا جبریل مجھے تو کہہ رہے تھے قریش چھوڑ گیا رب۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، فرمایا محبوب قسم ہے صبح کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ چھوڑا ہے محبوب تمہارے رب نے نہیں چھوڑا تمہیں، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب کیسے خیال کر لیا آپ نے کہ تمہیں تمہارا رب چھوڑ گیا ہے، کیسے خیال کر لیا تم نے؟ ہم نے چھوڑنا ہوتا تو کب چھوڑتے؟ علم یجدک یتیمن، چھوڑنا ہوتا اس دن چھوڑ جاتے۔ علم یجدک یتیمن، جب تم دنیا میں آئے تھے تو یتیم تھے، اس وقت نہیں چھوڑا۔ فاوا، ہم کتنی جگہوں پہ تمہیں بٹھائے رکھا اور تمہیں پالتے رہے دنیا میں، کبھی چچا کے پاس، کبھی دادا کے پاس، کبھی سیدہ حلیمہ کے پاس، یہ کبھی سیدہ ام ایمن کے پاس، کبھی سیدہ آمنہ کے پاس، یہ سارے مراحل سے تمہیں آگے لے جاتے رہے۔ علم یجدک یتیمن فاوا، فاوا کے اندر سیدہ حلیمہ کی گودی ہے، فاوا کے اندر ابو طالب کی پرورش ہے، فاوا کے اندر عبد المطلب کی محبت ہے، فاوا کے اندر ام ایمن کا پیار ہے، فاوا کے اندر مکہ مکرمہ کی زندگی ہے، فاوا کے اندر آپ کا مکہ میں رہنا اور اللہ تبارک و تعالی ساری پرورش کے ذرائع اور اسباب مہیا فرمانا۔ علم یجدک یتیمن فاوا، محبوبہ چھوڑا نہیں ہے، چھوڑنا ہوتا اس وقت چھوڑ جاتے، یہ اس وقت نہیں نہ چھوڑے، محبوب نہیں چھوڑتے۔ فرمایا پھر جبریل آیا کیوں نہیں؟ کیوں؟ غافر کہندے سن کے بھول گیا ہے وہ تجھے۔ فرمایا نہیں تمہارا رب تے بھولتا ہی نہیں۔ فرمایا پھر آئے کیوں نہیں؟ فرمایا محبوبہ رب نہیں بھولیا، تسی بھول گئے سو کی کہنا، اونچی بولیے کی کہنا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، نہیں بھولتا تیرا رب میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب دی ذات تے مصطفیٰ دی ذات بولو ایک، اللہ دی ذات ہو رہے، مصطفیٰ دی ذات ہو رہے، ایک نہیں، اچھا ایک جڑا ایک نو دو کر جونے او کافر تے مشرک، ایک محبوب اوپر نو گئے، آسمانوں پہ گئے، آگے سے رب آیا، ادھر سے مصطفیٰ آ گئے، دروازہ کھلا اندر چلے گئے، دروازہ لاک ہو گیا، ایک اللہ فرماتے نے فاوا، جھوٹ بولتے ہو کہ دروازہ کھلا اندر چلے گئے، دروازہ بند ہو گیا، جھوٹ بولتے ہو۔ نہ قرآن کہتا ہے نہ حدیث رسول، قرآن کہتا ہے جب معراج پہ بلایا، آسمانوں پہ بلایا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس دن بھی وحی کی اپنے بندے کو، وحی کی میرا بندہ تھا، میرا شریک نہیں تھا، میرا حصے دار نہیں تھا، میرا جز نہیں تھا، ایک نہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جدوں معراج دا آغاز ہویا ہے، معراج دا سفر شروع ہویا ہے، براق پہ چڑھایا گیا ہے۔ براق پہ چڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب کا حصہ نہیں، رب کا جز نہیں۔ سینہ پاک کا چاک ہونا، سینہ پاک نو دی اندروں دل مبارک نکال کے زمزم نہ دھویا جانا، ایک مانو حکمت اندر بھر دینا، پھر براق پہ چڑھنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ اس بات کی دلیل ہے جو براق کا
سواری کا محتاج ہو وہ پیغمبر تے ہو سکتا ہے، رب دا پیارا حبیب تے ہو سکتا ہے، رب دا شریک حصے دار جد نہیں ہو سکتا۔ جدوں معراج دا سفر اسراء دا شروع کروایا ہے، رب نے دسیا ہے لوگوں سن لو، آسمان کے اوپر میں لے جاؤں تے تہاڈے دل کوئی خیال نہ آوے کہ رب تے نبی ہے کہ فرمایا ویکھ لو جنن لے کے جا رہے ہیں سبحان اللذی اسرا، سبحان اللذی اسرا بعبدی، میرا عبد ہے میرا بندہ ہے، جنہوں میں سیر کرا رہے ہیں وہاں کون کرا رہے؟ سبحان اللذی اسرا بعبدی۔ اللہ جی جدوں گئے سن عبدی سن اوپر جا کے کچھ فرمایا فاوہا عبدی ما اوہا، جب مجھ سے ہم کلام ہو رہے تھے اس وقت بھی کون تھے؟ میرے بندے تھے، میں وحی کی جو اپنے بندے کی طرف وحی کی نہیں موان کا ہوا نہیں جپی ڈالی، آج فرمایا حتیٰ کہ میں کی وکھایا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ فرمایا اللہ دی ذات مصطفیٰ دی ذات ایک نہیں، اللہ دی ذات کی لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ دی مثل کوئی چیز، اللہ دی مثل کوئی چیز نہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ اس کے دائنے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق۔ محدثین کرام جدوں بیان کر دینا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لیتے۔ محدثین کا یہ انداز ہوتا پڑھانے کا شاگردوں کو، اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر کے فرماتے اللہ کے ہاتھ ہیں۔ شاگرد پوچھے استاد جی آپ نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیوں کیا؟ فرماتے اس لیے کہ تمہارے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کے ہاتھ ایسے ہوں گے جیسے یہ ہیں، لیس کمثلہ، تاکہ تمہیں ہاتھ نظر نہ آئے، ہمارے ہاتھ نظر نہ آئے۔ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر کے کہتے اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اللہ کا چہرہ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کی آنکھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، پنڈلی اس کی حق ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، اللہ مسکراتا ہے، اللہ تعجب کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ غصے میں آتا ہے، جلال میں آتا ہے، اللہ ہر رات نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر بولو جیسے اس کی شان کے لائق ہے، کما یلیق بشانہ و قدرتہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات پر، ایمان ہے اللہ کی صفات پر، ایمان ہے اللہ کی اسماء پر۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ واسطے مثالہ بھی بیان نہ کیتا کرو، انج نہ کیا کرو کہ مکان تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ پیندی ہے، لہذا رب تک پہنچنا ہوئے پوڑی دی لوڑ پیندی ہے، پوڑیاں نہ لائیاں کرو، پوڑیاں کوٹھیاں تے لگ دیا نے، رب انہاں چیزاں تو پا کے کیوں نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، مخلوق کی مثال رب کے لیے نہ دیا کرو کہ ایس پی تے ڈی سی ملنا ہوئے تے جناب چپڑاسی دی لوڑ پیندی ہے، کسے زفارسی دی لوڑ پیندی ہے، رب نو ملنا ہوئے کسے رب تے پیارے دی لوڑ پیندی ہے، مثالہ نہ بیان کرو کیوں؟ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، کہ دے یاد ہے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرما بیان کر رہا سن تے رکایا حضرت جی دسو کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی شک نہیں۔ فرما جو چاہے بنانا چاہے بنا سکتا ہے، جی بنا سکتا ہے۔ جو زور دیتا ہے اس عقیدے تے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے بنا سکتا ہے، جو چاہے بنا سکتا ہے۔ کسی بدبخت نے رکا بھیجا کہنے لگا مولانا صاحب یہ بتلاؤ کہ جب وہ سب کچھ بنا سکتا ہے تو اپنے جیسا رب بنا سکتا ہے؟ شیخ الاسلام رکا پڑھ کے
کپ کپی وجود پہ تاری ہوگی. کہنے لگے اللہ کے بندو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تسی آندے ہو کہ وہ اپنے جیسا رب بنا سکتا ہے. جب سب کچھ بنا سکتا ہے تو اپنے جیسا رب بنا سکتا ہے. شیخ الاسلام فرمان لگے رب ہوندہ ہی ہوئے جنہوں بنان والا کوئی نہ ہوئے. جنہوں کوئی بنان والا ہوئے اور رب جنہوں کوئی بنان والا ہوئے گا اور رب کوئی بن جائے جنہوں بنایا جائے اور رب وہ اللہ تے نہیں ہوئے گا. رب دی شان یہ وے ہو والاولو او والاول والآخر او والاول والآخر. شیخ الاسلام ہی تھے نا. کہنے لگا حضرت جنت کے نظارے بیان فرما رہا جہنم کی کیفیت بیان کر رہا ہے سر. فرمان لگے جندات انسان جڑے نافرمان ہونگے جہنم میں جان گے. بندہ اٹھ کے کہنے لگا جی جنات بھی جہنم میں جان گے جڑے نافرمان ہونگے. فرمایا جی بالکل جان گے. کہنے لگا جنات بنے کس چونے. فرمایا آگ چو. کہنے لگے حضرت صاحب پھر کی سزا ہوئی. وہ بنے بھی آگ چوتے جدو جان گے بھی آگ اندر تے جنن کیڑی پیڑ ہونی جنن کیڑی تکلیف ہوئے گی. وہ بنے بھی آگ چونے تے جان گے بھی آگ اندر ان کیڑی تکلیف ہونی ہے. حضرت شیخ الاسلام نے مٹی دا روڑا چکیا مسجد سی کچی دا روڑا چکیا تے ماریا ہو دے منہ تے. کہنے لگا کی ہوئے یہی پیڑ ہوئی ہے جن جی ہوئی ہے جن بنیا بھی مٹی چو بنیا بھی سے مٹی جو تے ماری بھی مٹی جو تو بنیا سے مٹی ہے ماری ہے. کیوں تکلیف ہوئی ہے جی میں تن ہوئی ہے میں آگ جو بنن والی شہن جو سٹیا جائے گا آگ اندر میں تکلیف ہوئے گی. جی میں تنوں تکلیف ہوئی ہے کیوں اللہ دی قدرت دا انکار کرتے ہو. کیوں اللہ دی قدرت شک کرتے ہو. تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر قادر ہے میرا رب. یہ رب دی شان ہے. لیس کمثلہ شیء اور پیغمبر دی ذات کی ہے. قل انما انا بشر مثلکم قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول. فرما محبوب جیلان فرماؤ کہ میں رسول اللہ دا رسول اللہ بھی آن نال نال بشر بھی آواں. اے میری شان ہے. اللہ دی ذات کی ہے. لیس کمثلہ شیء. اللہ دی ذات اولاد تو پاکے پیغمبر دی اولاد ہے. 4 بیٹیاں نے 3 بیٹے نے. رب دی ذات بیوی تو پاکے پیغمبر دی ذات یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک کہ تیرا فرمادا یا نساء النبی لستن کاہد من النساء کہ تے قرآن آندہ انما یرید اللہ لیدھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ تے قرآن آندہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی پاک دی ازواج بیوی امات المومنین موجود نے. اللہ دی ذات اولاد تو بیوی تو بچیاں تو پاک ہے. میں نے ذرا مل کے کہو کہ اللہ دی ذات پیغمبر دی ذات بولو ہے. اللہ دی ذات پیغمبر دی ذات نہیں تھا گئے. اللہ دی ذات نبی دی ذات ایک نہیں لیکن اللہ دی بات نبی دی بات ہے. اللہ کی بات نبی دی بات ایک ذات ایک نہیں بات ہے کہ اگر کوئی تو اڑکل پوچھے کل سوال کرے یہ اللہ اور رسول دی ذات ایک نہیں تو پھر بات کے میں ایک ہو گئی ہے. بات اس واسطے ایک ہوئی ہے کہ قرآن ہے من یطع الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جن رسول اللہ دی من لی بات مان لئی ہو سمجھے کہ انہیں اللہ دی بات مان لئی ہے. جن رسول اللہ دی اطاعت کر لئی انہیں اللہ دی اطاعت کر لئی. اہل حدیث دا ایک اصول اطیع اللہ. اہل حدیث کا ایک اصول اطیع اللہ. اہل حدیث دا ایک اصول اطیع اللہ. دو کے ایک اہل حدیث دا ایک اصول اطیع اللہ واطیع الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ.
اہل حدیث دا ایک اصول، یہ تو سا کہنا ہے شاباش، اہل حدیث دا ایک اصول، اہل حدیث دا ایک اصول، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اہل حدیث دا ایک اصول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اہل حدیث دا ایک اصول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پیغمبر فرما دینے کہ کتاب و سنت میں توڑے چھوڑ کے جا رہے ہوں، یاد رکھنا کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہے ہوں، ہرگز آپ پسند رہے جدا نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ حوض کوثر تے میرے سامنے پیش کر دیتے جان گے، محبوبہ قرآن حدیث ہے، اللہ دا امر تے رسول اللہ دا امر، اللہ دا حکم تے رسول اللہ دا حکم، نبی علیہ السلام نے قرآن و حدیث نو اقرار دیتا ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے قرآن دیتا گیا، ایدی مثل ایک چیز اور عطا کیتی گئی ہے، پیغمبر علیہ السلام دی بات اللہ دی بات کیوں ہے کہ قرآن فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ پیغمبر اپنی مرضی نال نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان مصطفیٰ زندہ باد، مسلک حق مسلک اہل حدیث زندہ باد، اہل حدیث زندہ باد، اسلام سید شاہ صاحب۔ پیغمبر اپنی مرضی نال بولو بول دے۔ ایک باری نا کتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہو پوری اللہ ان کی قبر ترامتہ فرمائے تقریر کر رہا ہے سننا تو کسے مارے نعرہ جمیں حضرت اور نعرہ مارے نعرہ تکبیر شان رسالت مقام رسالت مسلک اہل حدیث مگر لڑکا مناظر اسلام حضرت مولا حافظ اگو نا بول گیا تے حافظ صاحب ویک کے نا سون کے دے مسکرائے تیری بات اونا فرمائی نا وہ بڑی پیاری سی فرمان لگے کوئی بات نہیں میرا نام ہی بھولیا نا آساں اپنے نام یاد کرائے ہی نہیں فرمان آساں اپنے نام نہیں یاد کرائے آساں یاد انہوں قرآن کرایا ہے تے مصطفیٰ دی حدیث کرائی اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا کوئی گال نہیں بول گیا تو میرے بارے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ پیغمبر اپنی مرضی نال بولو بول دے نہیں سن کی دی مرضی نال اللہ دی مرضی نال پھر میں پیار نہ محبت گیدہ نہ کہنا چاہنا اہل حدیث اسی کیوں اس واسطے کہ ساڑھے امام اپنی مرضی نال بول دے اپنی مرضی نال بول دے نہیں اسی تائیں آل الحدیث حدیث والے قرآن و حدیث والے کیوں اس واسطے کہ ساڑھے امام پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال نہیں بول دے جب تک وہی نہ آئے اپنی چاہت خواہش مرضی نہ نہیں بولنے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ باوجود عظمت دے شان دے جدو بول دے نے اپنی مرضی نال تائیں فرما دے سن اپنے شگرد قاضی ابو یوسف وے حقا یا ابا یوسف اے ابو یوسف وے حقا یا ابا یوسف اے ابو یوسف تیرے تے افسوس ہے ہر ویلے قلم لے کے لکھی جانا ہے جو میں کہنا لکھی جانا ہے نہ لکھیا کر تیرے تے افسوس ہے میں سویرے کچھ کہنا شام نو میں کچھ کہنا سویرے میں فتوہ دینا شام نو واپس لے لینا پوچھ کے لکھیا کر محبوب نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص محبوب جی فرماؤ فرمایا آج کل تو میری حدیث نہیں لکھ رہا فرمایا کچھ ساتھیاں نے کیا ہے پیغمبر بشر نے اللہ تے نبی دی ذات ایک نہیں پیغمبر بشر نے لہذا نہ لکھیا کر پیغمبر کس ویلے خوشی اندر کس ویلے غصے اندر ہوندے میں آپ نے فرمایا عبداللہ
لکھن تو کیوں روک گیا ہے؟ جڑا تن کل کوے حدیثاں بعد لکھیاں گئیاں نے، اے 200 سال بعد لکھیاں گئیاں نے، 400 سال بعد لکھیاں گئیاں نے، او دا گربان پڑھو غلط آندہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے عبداللہ جی فرما محبوب جی فرما میں جو کہاں لکھ، میں جو فرماواں لکھ، میری زبان جو نکلے لکھ، قرآن لکھتے حدیث نہ لکھ، نہیں میری زبان جو نکلے ہو لکھ۔ حدیث آباد لکھیاں گئی نے، جھوٹ بول دے ہو جن عجیب بات ہے، حدیث دا درجہ کھٹانے والوں، مقام مسیحیت گرانے والوں، سنو جس سینے تے قرآن ہے اسی سینے تے حدیث آئی، جویں قرآن جمع ہویا ہے میں سینے چے حدیث بھی جمع ہوئی، جویں زبان رسول چو قرآن دی تلاوت ہوئی، جویں زبان رسول چو حدیث دی بھی تلاوت ہوئی، یہ زبان رسول قرآن واسطے معصوم ہے تے بولو حدیث واسطے بھی معصوم ہے۔ تاں تے رب نے قرآن کتاب دی صورت نازل نہیں کیتا، جبریل آئے قرآن پڑھیا محبوب دے سینے اللہ نے جمع کی تاکہ دنیا نے پتا چلے کہ جڑا محمد دی زبان تے یقین نہیں رکھدا بولو قرآن تے بھی یقین نہیں رکھدا۔ حدیث رسول تے قرآن پاک دی تلاوت دا مرکز اکو، نزول دا مرکز اکو، محبت وہی ایک مرکز دل مصطفیٰ دا، مسکن دل مصطفیٰ دا، اسی تے قرآن اسی تے حدیث، دل جاگتا رہندا قرآن واسطے حدیث واسطے، جمع ہویا قرآن حدیث دل رسول تے، پھر تلاوت ہویا قرآن تے حدیث زبان مصطفیٰ تو، صحابہ نے سنیا قرآن بھی، صحابہ نے سنیا حدیث نو بھی، لکھیا قرآن نو بھی صحابہ نے، لکھیا حدیث نو بھی صحابہ نے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص جی محبوب فرمایا میں جو فرماواں جو کہاں لکھ، جو بھی میں فرماواں لکھ، منو ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، میری زبان تو سوائے حق دے کچھ نکل دائی نہیں، جو آپ نے فرمایا سچ فرمائے، آپ دے فرمان اندر شک کہ اسلام دے اندر جو کچھ محبوب نے فرمایا سنیے حدیث پاک، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دین، توجہ کرنا ایک عورت آئی نبی علیہ السلام نے کول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوٹی جیسا میری عمر چھوڑی سی، بچپنے سا نابالغہ سا بچی سا، میرے ابا جی نے میرا رشتہ کر دیتا، میرا کتے نکاح کر دیتا ہے، میں ان جوان ہو گئی تے میں نے سمجھ آیا، میرے ابے نے دسیا تیرا میں فلانا نکاح بچپنے کر دیتا سی، وہ بندہ میں بھی کیا میں نے پسند نہیں، میں نہیں جانا چاہتی اس بندے نال، تے میرا باپ زبردستی کردہ ہے، کہندہ ہے میں او دے نال نکاح کیتا ہے تو او دے نال ہی جانا ہے، میں نے وہ پسند نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ابے نے بلایا ہے، پوچھے ہے، عرض کردہ ہے محبوب جی میں بچپن نکاح کیتا سی، ہن بیٹی میری جوان ہو گئی ہے، تے جنہوں آن دے ہو اپنی مرضی والی ہو گئی ہے، تے ہن آن دیئے میں اتنے جانا ہی نہیں، میں اس نے کہا نو قائم نہیں رکھنا، میں محبوب نے شکایت لا دے آنگی، محبوب جی توڑی خدمت جالیت حاضر ہو گئی ہے، ہن دسو آپ نے فرمایا تو جانا چاہنی ہے یعنی بچی آن دیئے، محبوب جی میں نہیں جانا چاہنی، فخیرہا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے اختیار دے چھوڑیا اس عورت نو اس بچے نو، جے تو نکاح قائم رکھنا چاہیں تے تیری مرضی ہے، یہ توڑنا چاہیں تے میں محمد مصطفیٰ تنو اجازت دیندہ وہاں۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، ایک مسئلے والے آ رہے وہاں، جنہوں اختیار ملے ہے، بچی خوش ہوئی ہے تے باپ کا چہرہ مرچھا گئے، باپ دے چہرے دی حالت ویکھ کے جان دے ہو بچی ان کنی محبت ہوں دی اپنے باپ نا، اس ویلے بیٹی دا دل پسیج گیا ہے، اتنے بیٹے محبت نہیں کر دے، اللہ دا کوئی فیصلہ ہے عمر ہے، جتنی بچیاں اپنے باپ نہ محبت کر دیا ہوں دی آنے، محبوب علیہ السلام جدو دنیا تو گئے، سیدہ عائشہ دے الفاظ بھی موجود نے،
صدیق دے الفاظ بھی موجود نے، سنا عمر دے جذبات بھی موجود نے، سنا عثمان تے علی دی حالت کیفیت تے عباس تے عبداللہ بن عباس دی حالت کیفیت بھی موجود ہے، تے سیدہ فاطمہ تو زرا دے الفاظ بھی موجود نے. جو سیدہ فاطمہ دے الفاظ پڑھیے نہیں لگتا ہے دل پھٹ جائے گا. جو سیدہ فاطمہ دی کیفیت مصطفیٰ دی جدائی دے نال جتنی محبت بیٹی کر سکتی ہے باپ نال، تصور ہی کونی، اشراشیر ہی کونی، بچے اندر و محبت جتنی بیٹی اپنے باپ اپنی ماں نال محبت ٹوٹ کے کر دیئے. جو باپ دی کیفیت چہرے دے مرجھانا ویکھے ہے، دل پسیج کے تے بچی آدھی ہے محبوب جی جتھے میرے اپنے رشتہ کیتا ہے میں نو قبول ہے، میں چلی جائیں گی. باپ بڑا خوش ہو کے آندہ میرا بیٹا پہلے تو سوال لے کے فتوہ لین آئی سے محبوب نے اجازت دیتی ہے، پھر تو میری حالت کیفیت نو ویکھ کے تے من گئی ہے جے تو پہلے ہی من جاویں آ. بیٹی آدھی اپا جی اس واسطے آئی سا تہانوں پریشان کرنا مقصود نہیں سی، میں اس واسطے آئی سا کہ کیا میرا تا نکاح بچپن ہو ہی گیا ہے جتے باپ دا فیصلہ میں قبول کر لیا ہے، لیکن کل قیامت تک آنے والیاں میریاں بہنہ بیٹیاں جڑیاں آنگیاں انہوں نے پتا چل جائے گا کہ اللہ نے عورت نو کتنا مقام عطا فرمایا ہے. اس واسطے میں ضابطہ بنان لی، قانون تعین بنان لی، ماں کو پوچھن واسطے آئی سا کہ بچی دی رضا دی حیثیت کیے. اور سن لو ایس بستی اندر رہنے والو اردا گرد تو آنے والو، جب تک بچی دی رضا نہ ہوئے نکاح قائم بولو نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا. بچی کو پوچھیا جائے، ذمہ داری ہے باپ دی، ایویں کسی اللہ تعالی لفنگے نال بچی نہ جوڑ دے. جب تک بچی راضی نہ ہوئے، مطمئن نہ ہوئے، خوش نہ ہوئے، راضی نہ ہوئے، نکاح نہیں ہوئے گا. اگلی حدیث سن لو جس کی طرف میں تو بات لے آنا چاہنا. یہ حدیث سارے مسالک نو پسند آئی، ہر مسلک نے قبول کیتا ہے کہ بچی دی رضا تو بغیر نکاح. میرے حال توجہ کرو، بچی دی رضا تو بغیر نہیں، میں سارن بلاونا ہے بچی دی مرضی تو بغیر نکاح نہیں ہوئے گا. سارے مسالک نو، سارے علماء نو یہ حدیث پسند آئی ہے، یہ قانون پسند لگے ہے، یہ ضابطہ پسند آیا ہے، حتیٰ کہ ساڑھے ملک دا قانون بن گیا ہے کہ بچی دی مرضی تو بغیر بولو نکاح. توجہ ہے ماشاءاللہ، بچی دی مرضی تو بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے. تو میرا سوال ہے اگلی حدیث کون مانے گا؟ نبی علیہ السلام نے جتے بچی دی جذبات دا خیال رکھیا ہے، بچی دی حیثیت دا خیال رکھیا ہے، بچی دی مستقبل دا خیال رکھیا ہے، بچی دی جذبات و خشات دا خیال رکھیا ہے، بچی دی رضا دا خیال رکھیا ہے. اسلام میں کتنا توازن ہے، اسلام اندر کتنا حسن و جمال ہے. فرمایا نبی علیہ السلام نے، یا اللہ یہ تے گل سمجھ آ گئی، یا رسول اللہ یہ بات سمجھ آ گئی کہ بچی دی مرضی تو بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن جس بچی نو پالیا گیا، باپ نے پالیا ہے، یہ دی عزت ہے بچی، یہ دی پگڑی ہے، یہ دی عزت ہے، جناب و دستار ہے، یہ دی پگ ہے بچی، یہ دی ہاں پیدا ہوئی ہے، اس بھرا دی غیرت ہے او بہن، اس باپ دی عزت ہے او بیٹی، او دی حیثیت کی ہے. کیا بچی دوڑ کے نکاح کر جائے، رضا دا ایمان ہے، گھروں نکل جائے، نس جائے، دوڑ جائے کسی اشنا دے نال، کسی بندے نال، کسی یار دوست نال، یا کہ عدالت اندر نکاح کر لوے، او دا نکاح تے قبول ہے نہ. بچی دی رضا جو ہوئی ہن شریعت بولیے، پیغمبر دا فرمان سنو. آپ نے فرمایا لا نکاح الا بولی. سن لو یہ تے بچی دی رضا ضروری ہے، وہ تے بچی دی عزت جس دی باپ وہ دی رضا بھی ضروری ہے. آپ نے فرمایا ولی تو بغیر بھی نکاح، اچھی بولیے ولی دی اجازت بغیر نکاح نہیں ہوئے گا. سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے، جڑی خاتون جڑی عورت اپنی مرضی نال کتے نکاح کر جائے، فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، او دا نکاح باطل ہے،
باطل ہے باطل ہے. اور دوسری حدیث اندر فہی زانیہ، وہ عورت زانی ہے، وہ عورت بدکار ہے جنہیں باپ دی عزت دا خیال نہیں رکھے، جنہیں معاشرے اندر اپنے والدین کو ذلیل کروا دیتا ہے، جنہیں برادری اندر سانو نیواں کر دیتا ہے، جنہیں پنڈ بستی اندر رہن جوگا نہیں چھوڑے. اس تے بارے شریعت کی آندی ہے اے عورت بہن بیٹی جے تو دوڑ چلی جائیں گی گھر چو، نکاح نہیں ہوئے گا، وہ زنا ہوئے گی، بدکاری ہوئے گی، بے حیائی والا راستہ ہوئے گا. جتنی زندگی اس بندے نال گزرے گی اس عورت دی، بدکاری اندر اولاد پیدا ہوئے گی، حلالی اولاد نہیں ہوئے گی، یہ اولاد جائز پیدا نہیں ہوئے گی، کیونکہ جوڑا بدکاران دا جوڑ ہے. انہیں قوم، معاشرے، خاندان، باپ، بھائی، بہن، بیٹے، جماعت کسی شخص نو زندہ رہن جو گانی چھوڑے آئے، انہیں عزت نو خراب کیتا ہے، انہیں دستار نو خراب کیتا ہے. میرا سوال ہے وہ کیڑا طبقہ ہے جنہیں اس غیرت نو قبول کیتا ہے؟ یہاں مولوی چپ ہیں، مولوی گنگ ہیں، یہاں پاکستان کا آئین قرآن و سنت کے خلاف ہے. 1973 کے آئین کا یہ حصہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون قرآن کتاب و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. میں کہتا ہوں اس آئین کے تحت یہ شرک قرآن و سنت کے خلاف ہے. گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح عدالت میں نہیں ہو سکتا، شریعت میں، دین میں، اسلام میں، کتاب اللہ میں، سنت رسول میں یہ نکاح نہیں ہے. اہل حدیث یہاں رک کے کھڑا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہے. سارے طبقے گنگ ہیں، سارے علماء چپ ہے. عدالتوں میں بیٹھ کے نکاح کو قبول کیا جا رہا ہے اور باپ کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. کوئی اسمبلی ایسی ہے جس میں بیٹھنے والے لوگ باپ کی عزت کا خیال رکھے، خاندانوں کی پگ کا خیال رکھے؟ کوئی اسمبلی کا ممبر یہ قرارداد قانون ضابطہ اسمبلی میں لے آئے کہ جس طرح بچی کے جذبات کا خیال رکھا گیا ہے، باپ کی عزت کا خیال رکھا جائے، ملک کے اندر قانون بنے تاکہ یہ موبائل سوشل میڈیا کے دور میں جب نیٹ اور فحاشی بے حیائی عروج پر ہے، بچیاں گھر سے بھاگ کے نکاح کر رہی ہے اور نکاحوں کو قبول کیا جا رہا ہے، اس جوڑے کو دارالامان میں رکھا جا رہا ہے اور اس کو باقاعدہ حفاظت کی جا رہی ہے، اس کو باقاعدہ گارڈ دی جا رہی ہے، اس کو باقاعدہ محافظ دیے جا رہے. بڑی عدالت میں باپ سر جھکا کے کھڑا ہوتے، بیٹی کہتی ہے میں اپنے دوست شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. باپ پوری برادری کے سر جھک گئے. یہ کون سا مسلک ہے جس نے یہ جرت ہمت شے دی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے گھر سے بھاگنے والی بیٹیوں بچیوں کی؟ ہزاروں بیٹیوں کی عزتوں سے یہ لوگ کھیل گئے. ہم ہی وہ آل الحدیث ہے جو سینہ تان کے گزرے فتنوں کے دور میں کھڑے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے، یہ قانون شریعت کے خلاف بنایا گیا ہے. اس قانون کو بدلا جانا چاہیے، اس قانون کے اندر ترمیم آنا چاہیے. اور اہل حدیث علماء اور خطباء سے گزارش کروں گا کہ بڑے بڑے بینرز اور اشتہار لکھوا کے ہر مسجد میں چوکوں چوراہوں پہ لگائے جائے. ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم رفع الیدین پر اشتہار لگاتے ہو مسجدوں میں، دوسرا گروہ رفع الیدین نہ کرنے کے دلائل لکھ کے لگاتا ہے. تم آمین بالجار پہ دلائل لکھتے ہو، وہ آمین پہ سر پر دلائل لکھتا ہے. تم فاتحہ پر دلائل لکھتے ہو، وہ فاتحہ نہ پڑھنے کا دلائل لکھتا ہے.
اگر تم جرت، ہمت، ضابطے قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر چوکوں چوراہوں پر، رستوں پر، سکولوں، کالجوں میں، دیواروں پر سٹیکرز کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے، مساجد کے اندر یہ بینرز لگا دو کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن میں کسی عورت کو نکاح کے لیے نہیں مخاطب کیا گیا کہ وہ نکاح کر لے۔ قرآن کہتا ہے تم اپنی اولاد کا نکاح کرواؤ۔ حدیث کہتی ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ پیغمبر نے فرمایا عورت کا نکاح نہیں کروا سکتی۔ سن لو اہل حدیث کا عقیدہ، اگر ایک گھر میں باپ ماں اور بیٹی بیٹھی ہو، اس کا شوہر یعنی بچی کا باپ فوت ہو جائے، اس کا ولی چاچا تایا بن سکتا ہے۔ اگر چاچا اور تایا نہ ہو، اس کا ماموں بن سکتا ہے۔ ماموں نہ ہو، نانا، دادا، پردادا کوئی موجود ہو وہ بن سکتا ہے۔ وہ نہ ہو، بیٹا بن سکتا ہے۔ جب اس بچی کا بھائی بن سکتا ہے۔ وہ بھی نہ ہو، اکیلی خاتون ہو، سن لو، بستی کا کوئی ممبر، کوئی سفید پوش، مسجد کا امام تو اس کا ولی بن کے نکاح کروا سکتا ہے، لیکن ماں بچی کا نکاح نہیں کروا سکتی۔ کیوں؟ عورت ولیہ نہیں بن سکتی۔ مجھے بتلاؤ، جب تم یہ بینرز لگاؤ گے کہ بچی کا مرضی کے اپنی مرضی سے کیا ہو نکاح جائز نہیں ہے، تو بھلا بتلاؤ آپ کے مقابلے میں کون لکھے گا کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح جائز ہے؟ ہم مانتے ہیں جو لکھے گا اللہ کی قسم لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارے لیے مسلک کی غیرت، مسلک کی شاذ کا بہترین ذریعہ ہے، آگے نکلو، بڑھو۔ اور انشاءاللہ اس حوالے سے ہر بستی، ہر شہر میں اپنی پوری گفتگو میں، پوری تقاریر میں ایک تحریک کی صورت جو ہے پورے ملک میں پھیلانا چاہتا ہوں، تاکہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلا نہ چاہے، بچائی جائیں لوگوں کی عزتیں۔ ذرا مل کے بولیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے، ہماری عزتوں کا، پگ کا، عزت کا خیال رکھا جائے، یہ قانون بدلا جائے، اس کی ترمیم لائی جائے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا ہم اس کو انشاءاللہ بدلوا کے رہیں گے۔ شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، مسلک حق اہل حدیث، علامہ سید سبتائیں شاہ صاحب نقوی نام آ نہیں گیا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اللہ جن کی خیر چاہت تھی کہ ہم اس پروگرام میں حاضر ہوں، آج ہمارے پاس موجود نہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرما۔ اللہ اس اجتماع کی آدھی رات یہ دعا ان کے حق میں قبول فرما۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اللہ ان کو حساب کتاب کے بغیر جنت کا داخلہ عطا فرما۔ اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے دوست حاج شوکت صاحب اللہ بیمار ہیں، اپنی رحمت سے شفا عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جن ہمارے دوستوں بھائیوں کے بیٹے نہیں ہیں انہیں دعاؤں کے لیے کہا ہوا، اللہ انہیں نیک بیٹے عطا فرما۔ ہمارے برادر محترم عبداللہ صاحب یہاں موجود ہیں، اللہ اپنی رحمت سے انہیں نیک بیٹے عطا فرما۔ اللہ جو بیٹوں کی نعمت سے محروم ہیں اللہ انہیں نیک بیٹے عطا فرما دے۔ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اللہ ان سارے بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اللہ جن کو اولاد دی ہے انہیں والدین کا فرما بردار بنا،
ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما اللہ اس دین کے مرکز کو اپنی برگاہ میں قبول فرما لے جو سنا سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما اللہ ہندو چاہتا ہے کہ یہ ہمارا ملک ٹوٹ جائے اللہ اس کے عزائم کو خاک میں ملا دے اللہ ہندوستان کو پارا پارا کر دے اللہ اس کے عزائم کو خاک میں ملا دے اللہ اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما اہل ایمان اہل پاکستان کو غلبہ عطا فرما اللہ ہندوستان کو مغلوب کر دے اس کے عزائم کو توڑ دے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہمارے ملک کی سرحدوں کی فوج کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ہاتھوں کا اٹھنا اپنے بارگاہ میں قبول فرما کشمیریوں کو آزادی والی نعمت عطا فرما اللہ اہل کشمیر کو آزادی عطا فرما فلسطین برما شام جہاں تیرے بندے افغانستان عراق مظلوم اہل حق اللہ ان کی مدد فرما سعودی عرب کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین